ہو جب فرقے 73 سامنے اور ایک چننا ہو، سمجھ میں کچھ نہیں آئے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے تو بریلی میں چلے آنا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو شرک اکبر سب سے بڑا گناہوں میں سے ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو شرک کے فتوے لگانا، کسی کے اوپر شرک کی تہمت لگانا جب تک جائز نہیں، جب تک آپ کے پاس پختہ ثبوت نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص مزار پہ جا کر کے سجدہ کر دیا، تو آپ اس کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک آپ اس سے وضاحت نہ کروا لو کہ بھائی تم نے جو سجدہ کیا معبود سمجھ کے کیا یا اللہ کا بندہ سمجھ کے کیا۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا بندہ سمجھ کے کیا تو اس کے اوپر حرام کا فتویٰ لگے گا، شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے تو دونوں میں سے ایک مشرک ہوگا، اور اگر اس کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ میں معبود سمجھ کے جھکا تو شرک کا فتویٰ لوٹے گا اور کہنے والا مشرک ہو جائے گا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے، اور اہل سنت والجماعت نے اپنی کتابوں کے اندر اس کی وضاحت کی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی جاہل قوم آ گئی ہے کہ تھوڑا سا پڑھ کر انسٹاگرام پر بیٹھ کر آپ نے سنا ہوگا اس جاہل نمونے کو۔ اچھا، ہماری اس سے بات یہ ہوئی کہ ہمارا یہ ثابت نہیں کرنا تھا کہ تمام انبیاء جو ہے اس آیت کے ماتحت یہاں سے مراد تمام انبیاء نے مدد کی، بلکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ مجھے قرآن میں یہ دکھانا تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا، وعدہ لے کے یہ فرمایا کہ تم وعدہ کرو کہ جب تمہارے درمیان میرا نبی تشریف لے آئے، یعنی نبیوں کی جماعت تشریف لے آئے، تو ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایمان بھی لانا۔ تو اللہ نے خود ان کو مددگار بنایا ہے۔ اب کسی کو مددگار بنا دینا تو یہ جب تک دلالت کرتا ہے جب تک اس بات پر کوئی دوسری بات نہ آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ اللہ نے مددگار بنا دیا، اللہ نے یہاں صاف فرمایا کہ تم مدد کرنا، ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا، یہاں پر صاف الفاظ موجود ہے۔ تو اب ان کو مددگار سمجھنا یہ ہمارے لیے بالکل ضروری ہے۔ اب یہ کہتے ہیں فوت شدہ سے مدد لینا، تو اللہ تعالیٰ کی ان کو دوسری آیت دکھانی ہوگی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک وہ دنیا میں زندہ ہیں تب تک مدد کر سکتے ہیں، جانے کے بعد مدد لینا شرک ہو جائے گا۔ تو یہ آیت تو موجود نہیں ہے، نہ ہی اس طریقے کی کوئی حدیث موجود ہے۔ تو اللہ نے ان کو مددگار بنایا ہے، اور مدد کرنے کی جو قوت اور طاقت ہے وہ چھینی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چھین لیتا دنیا سے جانے کے بعد تو اس کے تعلق سے آیت ضرور نازل کرتا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ سے اللہ تعالیٰ آگاہ کرتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس تعلق سے اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں غیر اللہ سے مدد کے تعلق سے، وہ کافروں کے تعلق سے نازل کی ہے، بتوں کے تعلق سے نازل کی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آج کی تاریخ میں کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بت بنا لے، جیسے عیسائی بناتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بت، اور اس کو اپنا جو ہے مددگار بنا لے اس بت کو، تو پھر شرک ہوگا۔ اگر اس کو مددگار بنا لے اور یہ کہے کہ بھائی اللہ اس سے راضی ہے، اس بت سے راضی ہے، تو وہ منع ہوگا۔ اور اگر اس بت کو معبود بنا لے تو شرک ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ نبی کا پتلا ہے اور ہم ان کے وسیلے سے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ عطا کرے، تو بھی جو ہے بندہ یہ ناجائز اور حرام میں مانگنا۔ تو مثال ایسی ہے کہ آج کی تاریخ میں کوئی حضور کا بت بھی بنا کر کے وسیلہ مانگے اس بت کے تعلق سے، تو اس پر اللہ کا انعام نہیں ہے، کیونکہ بت پرستی منع ہے۔ اللہ کا انعام میرے نبی کے اوپر ہے۔ تو اگر ہم حضور کا وسیلہ یا حضور سے مدد مانگیں تو یہ نیت نہیں کریں گے کہ اللہ کے رسول کا بت بنایا ہے اور اس کا وسیلہ مانگ رہے ہیں، نہیں۔ تو مشرکین مکہ اس طریقے سے مانگتے تھے،
اور اس کے بعد یہ جاہل قوم اس بت کو، اس بنائے ہوئے اسٹیچو کو، اور ان کے اوپر خود اللہ کا انعام نہیں ہے، اس سے انہوں نے مدد مانگی ہے، وسیلہ مانگا ہے، تو اس کو یہ ایمان والوں پہ چسپا دیتے ہیں. یہ ان کا حال ہے. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے. تو ہم نے اس کو کٹ ٹو کٹ آیت دکھائی کہ اللہ نے ان کو مددگار بنایا ہے، اور یہ آیت حضور کے تعلق سے نازل ہوئی اور حضور کو یاد دلایا جا رہا ہے. اب یہ جاہل اس کا بھی انکار کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے مددگار بنا دیا تو اب ان کو آیت دکھانی ہے کہ مدد صرف دنیا میں جب تک حیات رہیں تب تک کر سکتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد نہیں. یہ آیت ان کو دکھانی ہے جو موجود نہیں ہے. انہوں نے خود قیاس کیا ہے، خود سے ذات پھر رائے قرآن کے اندر چلاتے ہیں. اب یہ جاہل لوگوں کو برگلانا، گمراہ کرنا اس کا پیشہ دھندا ہے ان لوگوں کا. لیکن جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو دیکھیں ان کی کیسی حالت اور کیسی دردشا ہوتی ہے. تو اس ریکارڈنگ کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے بھائی احباب دوستوں کو بچائیں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. ہلو، کون؟ اظہار بھائی بات کر رہے ہیں؟ ہاں بتائیے. اظہار بھائی جمشید علی بات کر رہا ہوں. بتائیے. ارے ہمارے ایک بھائی نے نمبر دیا تھا، کچھ پوچھنا تھا حضرت آپ سے. کیوں کچھ پوچھنا تھا. کیوں ٹائم پوچھنا ہے ہے بھائی؟ کچھ پوچھنے کی وجہ؟ ارے تو آپ تھوڑا سا جانکار آدمی ہیں تو تھوڑا معلومات پوچھنی تھی. اچھا، کس نے بتا دیا بھائی کہ ہم جانکار آدمی ہیں؟ کسی نے بھائی نے نمبر دیا تھا کہ ان سے پوچھ لو، مسئلے بتا دیں گے. ارے بھائی اتنا جانکاری نہیں بھائی اپنے کو. اچھا، پھر کیا جانکاری ہے؟ جانکاری کیا بتاؤں کہ مجھے کیا جانی بھائی. میں ڈاکٹری کا پیشہ کرتا ہوں، اس بارے میں کچھ پوچھے تو بتا دوں گا آپ کو. اچھا، ڈاکٹر ہیں آپ؟ نہیں ڈاکٹر نہیں، مطلب پریکٹس کرتا ہوں. اچھا، تو ٹھیک ہے. جیسے نماز وغیرہ تو پڑھتے ہوں گے آپ؟ ہاں پڑھتا ہوں، نماز تو پڑھ لیں بھائی، مسلمان ہوں تو پڑھوں گا ہی نا یار بھائی. تو جیسے مسلمان کو پاک ہونے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، جی بھائی. تو غسل کے واجب فرض سنت کیا ہوتی ہے؟ نہیں واجب تو بھائی نہیں پتا مجھے، وہ فرض پتا ہے. فرض پتا ہے، جی. سنت بھی نہیں معلوم ہوگا؟ نہیں بھائی سنت نہیں معلوم، باقی سنت طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی. اچھا، تو جیسے اتنا جانکاری نہیں بھائی. تو پھر پاک کیسے ہوتے ہیں آپ؟ نماز کیسے فرض پڑھتے ہیں پھر؟ فرض تو فرض کیا ہے؟ جیسے غسل میں فرض کیا ہے؟ 3 فرض ہیں بھائی. کیسے؟ کیا بھول جائے گا. جیسے غسل میں جیسے فرض ہے 1 منٹ وہ آپ نکالیں گے گوگل پہ ٹائپنگ کر کے نکالیں گے فرض؟ نہیں گوگل نہیں کھلا رہا، تھوڑا کام کر رہے ہیں. اچھا. اڑ چپے بولے. ہلو. ہاں بولیے. 3 فرض ہیں حضرت. اچھا، 3 فرض ہے. کیا کیا ہے؟ 3 فرض. غرارہ کرنا، یعنی اچھے سے گلے تک پہنچ جائے پانی. غرارہ کرنا، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، پورے بدن میں پانی ڈالنا اس طریقے سے کہ مطلب کوئی بھی بدن کا حصہ سوکھا نہ رہے. اچھا، اب جیسے مثال کے طور پہ بیت الخلاء میں بہت سے لوگ بدکاری کرتے ہیں جا کے. بدکاری بولے تو مطلب؟ جیسے مطلب اپنے ہاتھ سے بدکاری کرتے ہیں بیت الخلاء میں. ہاں. تو جیسے مان لیجئے آپ بھی انسان ہیں، آپ نے بھی کبھی کیا ہی ہوگا. بتائیے پھر. تو اب آپ کے اوپر غسل کیسے فرض ہوگا؟ پہلے آپ توبہ کریں گے اس چیز سے، اس بدکاری سے توبہ کریں گے یا پہلے غسل کریں گے؟ نہیں بالکل یار، توبہ تو توبہ کیسے کریں گے؟ توبہ کیسے کریں گے؟ جب تک توبہ نہیں کریں گے تب تک پھر غسل نہیں ہوگا. ہاں. تو توبہ کیسے کریں گے؟ بیت الخلاء میں کیسے توبہ کریں گے؟ آپ ایک کام 10 منٹ بعد آپ ہمارے پاس. نہیں تھوڑا سا بتا دیجیے نا بھائی، دیکھیے پھر آپ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، تھوڑا بتا دیجیے. ہم ادھر سے ادھر نہیں جائیں، ہمارے اس بات دکان کی ہماری جو چابی نہیں مل رہی ہے حضرت. ہم تھوڑا تو پھر فون کیوں کیا آپ نے جب چابی نہیں مل رہی تھی تو؟ ارے ہم کو کیا پتا بھائی کہ تم کون ہو، کس لیے فون کیے بھائی. اچھا، مطلب چابی پہلے ڈھونڈ لیتے پھر بعد میں فون کرتے. کوئی بھی آدمی ہو تو پہلے فون کیوں کرتا ہے؟ پہلے جو ضروری کام ہے وہ کرے گا نا. اب آپ سے ایک سوال پوچھ لیا، آپ ٹیڑھے ہو گئے، اور آپ مرزا پلمبری کو سن کے دنیا بھر کے سوالات کرتے ہیں ایمان والوں سے. آپ کو ایک غسل کا طریقہ نہیں پتا ہے اور دوسرے سے آپ سوال کرتے ہیں. یہ بتاؤ تم لوگوں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے جو تم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہو؟ جب تمہیں غسل، تم خود پاک صاف نہیں ہو
और ये तुम बताओ। दूसरे से सवाल करते हो मिर्जा पलम्बर को सुन करके कि फलान किताब में ढमकान किताब में ये लिखा वो लिखा है, और तुमको खुद गुस्ल का पता नहीं है। बताओ, गूगल करके तो मुझे जवाब दे रहे हो। अरे यार, तो यही तो कहते कि तुमको कैसे पता हो गया कि मैं गूगल किया? अभी तो तुमने टाइपिंग, भाई टाइपिंग जब होती है तो आवाज आ जाती है, कट कट की आवाज आ गई तुम्हारी। अरे भाई, यार तुम फिर क्या, तुम यार अच्छा, अल्लाह की कसम खा के बोलो कि तुमने गूगल नहीं किया। अच्छा, तुम अल्लाह की कसम खा के बताओ कि तुम जान गए कि मैं गूगल अल्लाह की कसम खा के बोल दो कि मैंने गूगल नहीं मतलब किया। यार इतना झूठ क्यों बोलते हो भाई? इतना जाहिल होना यार। मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ कि तुम्हारी टाइपिंग की आवाज आई है, तुमने टाइपिंग की है और उसकी आवाज रिकॉर्ड भी हो गई है कट कट की। अब आप अल्लाह की कसम खा के बोल दीजिए आपने गूगल करके जवाब नहीं दिया मुझे। अल्लाह की कसम भाई, मैं क्या रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ मैंने गूगल नहीं किया। तो जवाब दिया ना आपने गूगल करके? चल, अरे नहीं किया भाई। अच्छा चलो इसका जवाब, कसम खा के कह रहा हूँ। इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो। आपने बैतुल खला में, तुम्हारी जाहिलियत का मुझे पता बैतुल खला में कैसे तौबा करोगे? भागना नहीं भाग। हेलो हेलो अजहर भाई, हेलो इजहार भाई, अजहर भाई, मैं कह रहा हूँ कि वो आप मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दे पाएंगे। चलो, आप कौन सी किताब पे आप सवाल कर रहे थे वो सवाल करें जरा आप। मैं तुमसे कब सवाल किया मेरे भाई? नहीं, हमारे भाई से आप सवाल कर रहे थे ना भाई, आप हमारे भाई को उंगली कर रहे थे ना पीछे, भाई के सवाल का जवाब दो, वो जवाब दो, चिश्ती रसूलुल्लाह फलाना ढमकाना, क्या सवाल कर रहे थे? तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे भाई के नाम बताओ। चलो तुम बताओ क्या सवाल कर रहे थे, अब मुझसे करो ना सवाल। फिर यार तुम पहले बताओ तो मैंने किससे सवाल किया? मेरे एक सवाल में तुम टेढ़े हो गए। पूरी जिंदगी तुमने दीनी तालीम हासिल नहीं की, गुस्ल का तरीका तुमको नहीं पता। तुमको पता है? तुम साले जाहिल के बच्चों जाहिल ही रहोगे, और दीनी दुनियावी पढ़ाई पढ़ के अपने आप को कलेक्टर बन जाते हो अली मिर्जा को सुन सुन के। अब मुझसे सवाल करो, कौन सी किताब के बारे में तुमने उनसे सवाल किया? हो गया, जवाब मैं दूंगा आपको। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। सुन रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूँ अली मिर्जा की कौन सी वीडियो सुन के तुमने उनसे सवाल किया था, चिश्ती रसूलुल्लाह वाला? सुनोगे पहले? हाँ बोलो। अब अगर बात करना हो तो सहूलियत से बात करना, नहीं फोन मत करना। नहीं, सहूलियत से बात कर रहे हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। नहीं है, आपने अली मिर्जा की रिकॉर्डिंग सुन के कौन सा सवाल किया था? अब हमसे करिए ना सवाल में करना, ठीक है? क्योंकि हम हमारे सवाल का जवाब देना तुम्हारे बस की बात तो है नहीं। अब आपके सवाल का जवाब हम देंगे। चलिए बताइए, कौन सी किताब पे आपने सवाल किया था? अल्लाह रहम ही तो कर रहा है तुम जैसे लोगों पर, वहां भी बने बैठे हो अली मिर्जा के पिट्ठू पलम्बर। अरे चलो बताओ जल्दी, क्योंकि तुम लोग क्या है, 4 किताबें इंग्लिश की पढ़ ली और अली मिर्जा को सुन लिया, आलिम बन गए। तुम बन गए कि और इल्म का ढेला तुम्हें नहीं पता। बताओ, गुस्ल का तुम्हें तरीका नहीं पता है, बदकारी बाथरूम में जाके करते हो, तुम्हें तौबा का तरीका नहीं पता, तो गुस्ल कैसे हुआ? तुम्हारे तो नमाज ही नहीं कबूल है। ये बताओ, तुम क्या मेरे साथ घुसते हो क्या बैतुल खला में कि मैं क्या करता हूँ? अरे मैंने जो सवाल पूछा, आवाम उसका सुन